کہ ملک کے اندر نفرت کو فروغ دینے کے کلچر کو پروان چڑھانے والے کو بار بار یہاں پر لایا جاتا ہے. جو اس ایوان کا حصہ ہی نہیں ہے اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے. جو اس ملک میں فتنہ پھیلا رہا ہے اس کو بار بار اس ایوان میں لایا جاتا ہے. بار بار یہ کہا جاتا ہے اور جس طرح میرے چیئرمین نے کہا آپ کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہوتا. آپ کا رونا دھونا بند ہو تو اس پاکستان کے مسائل پر بات ہو. آپ کا رونا دھونا بند ہو تو نوجوان کے روزگار پر بات ہو. آپ کا رونا دھونا بند ہو تو بجلی کے بلوں پر بات ہو. آپ کا رونا دھونا بند ہو تو لوڈ شیڈنگ پر بات ہو. آپ کا رونا دھونا بند ہو تو انسانی حقوق پر بات ہو. لیکن آپ کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہوتا کہ ہم پاکستان کے مسائل پر بات کر سکیں. آج جو بل آیا ہے میں اس پر بھی بات کروں گی. آج کا بل سر، یہ بل کسی کورٹ کے خلاف نہیں ہے. یہ بل تو اس ملک سے، اس پارلیمنٹ سے لوٹا کرسی کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے. یہ جو پارٹی کھیلنے کا سسٹم ہے اس کو بند کرنے کے حوالے سے ہے. کبھی یہ پارٹی، کبھی وہ پارٹی، کبھی یہ پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کا بندوبست ہو چکا ہے. تو یہ بل اس حوالے سے ہے. اگر اس بل کو انگریزی کا متن، کسی کو انگریزی کا اکثر یا ترجمے لاسٹ ان ٹرانسلیشن بھی بہت ہوتا ہے، تو اگر کوئی ترجمے میں کہیں گم ہو چکا ہے تو اردو بھی پڑھ لے اور انگریزی بھی پڑھ لے. اس بل کے اندر پارٹی لائلٹی کو انشور کیا جا رہا ہے. پارٹی لائلٹی کو انشور کرنا کہاں غلط ہے؟ یہ کس معاشرے میں غلط ہے؟ یہ کس پارلیمنٹ میں غلط ہے؟ یہ تاثر دینا کہ یہ عدالتی آرڈر کا کوئی کنفرنٹیشن ہے. It is absolutely wrong. No court has the right to make laws. It is only the parliament's prerogative to make laws, to do legislation. No court can rewrite the constitution. No court can write a new law for us. The parliament will do that and the court accepts it. تو یہاں پہ نہ آپ کورٹ کی نمائندگی کریں، اور پہلے تو آپ ایک اور ادارے کے بھی بہت بڑے نمائندے تھے، اس کی بھی آپ نے اب توبہ کر لی ہے شاید، لیکن آپ اس کے بھی اسپوکس پرسنز تھے. ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس وہ کرتے تھے، آپ ان سے پہلے کرتے تھے. اور آپ تو نیب کے بھی بہت بڑے اسپوکس پرسن رہے ہیں. نیب کے بھی لوگ بعد میں آتے تھے، نیب کے بہاف پہ آپ لوگ پہلے بات کرتے تھے. تو ہمیں نہ بتائیں کہ ہم اس ماضی سے واقف ہیں. بات یہاں پہ عمروں کی بھی ہوئی ہے سر. اب عمروں کی بات پہ تھوڑا آ جائے سر. یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ this was quite inappropriate. ہم نے تو نہیں کہا کہ جو اس ملک میں نفرت تقسیم پھیلا رہا ہے اس کو اپنی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کو ہی ریٹائر ہونا چاہیے، اس کو ہی توبہ کرنی چاہیے. لیکن آپ جو ہیں، اب میں تو بھائی بولنا بھی نہیں چاہتی 70 سے اوپر کون ہے اور 75 کو کون پہنچ گیا، تو بولنا بھی نہیں چاہتی تھی یہ باتیں. لیکن 70-75 کی عمروں پر پہنچ کر اگر آپ کہیں کہ آپ نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، خود کے ساتھ بھی اور اس نوجوان کے ساتھ بھی جس کے آپ نمائندہ نہیں ہیں. آپ اگر اس نوجوان کے نمائندہ ہوتے تو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتے. آپ نے اس ملک کے عوام کو ٹرک کی بتی، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے. آپ نے جو چورن بیچا، آج آپ اس چورن پر بات بھی نہیں کرتے. آج آپ بولتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چورن ہم بیچ رہے تھے. ہم نے 1 کروڑ، آپ نے اپنے کے پی میں، جہاں آپ کہتے ہیں نا جی ہماری حکومت ہے، کیونکہ سندھ کے لیے تو جو آپ کے لیڈر کی باتیں تھی نا
وہ قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. لیکن آپ جو کے پی کی بات کرتے تھے نا, آپ جو کے پی کی بات کرتے تھے, وہاں آپ یونیورسٹیز کا فنڈ کم کر رہے ہیں, آپ وہاں یونیورسٹیز کے فنڈ کو کاٹ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کے پی میں اسٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ آپ نے خیبر پختونخوا کا جو حشر کیا ہے, اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو موقع ملے, کیونکہ آپ نے پاکستان کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے. اور آج جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے نیا طریقہ, یہ جو آپ نے یہ ٹرول کا طریقہ لگایا ہوا ہے, یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہوا ہے, اس کی بھی آپ نے حدیں پار کر دی ہے. خیر سے یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم, نہ کسی کی پگڑی چھوڑی, نہ کسی کا دوپٹہ چھوڑا, نہ کسی کی چادر چھوڑی. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہم برداشت کریں گے؟ اب ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ملک متحمل نہیں ہے تقسیم کا, یہ ملک متحمل نہیں ہے نفرت کا. پاکستان کے مسائل اس ایک آدمی سے بہت بڑے ہیں جس کا رونا روز روتے ہو تم لوگ. بہت بڑے ہمارے مسائل. میری اولاد مجھ سے پوچھتی ہے, میری بس کرو, یہ دہشت گردی نہیں چلے گی. میں خاتون ہوں, احترام کرو, بیٹھو. بڑے خواتین کا احترام سکھا رہے تھے, بیٹھو اور سنو. اب سنو اس ملک کو کیا چاہیے. اس ملک کو روزگار چاہیے, اس ملک کو بجلی چاہیے, اس ملک کو غربت سے نجات چاہیے, اس ملک کی ماں کو اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرنا ہے. وہ آپ کے عمر رسیدہ چیئرمین کی آسائشوں پہ نہیں بات کرنی ہمیں. اس کو فریج دے دو, اس کو مرغی دے دو, اس کو اے سی دے دو, اس کو ٹریڈ مل دے دو, اس کو ہر چیز دے دو, اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مرنے دو. اس کو سب کچھ دے دو اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مارو. آپ نے حد کر دی ہے ڈھٹائی کی. آپ لوگ یہ جو بینر, یہ جو آپ تھوبڑے لے کر آ جاتے ہیں روز یہاں پر, یہ جو روز آپ لوگ لے کر آ جاتے ہیں, اس سے پاکستان کی غریب عوام کا پیٹ نہیں بھر رہا, اس سے ہمارے بجلی کے بل نہیں بھر رہے, اس سے ہمارے نوجوان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہے. تعلیم چاہیے ہمارے بچوں کو. ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ روزگار پہ بات کیوں نہیں کرتے. یہ ایک ہی آدمی کے پیچھے پورا پاکستان کیوں خوار کرتے یہ لوگ. آپ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے. آج کشمیر پہ بات ہو رہی تھی, آپ یہاں پہ جمگٹا بنا کے کھڑے ہو گئے تھے. آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے قانون سازی کل کی ہے. ارے بھائی, کل قرارداد آئی ہے فلسطین پر, پرسوں. یا قانون سازی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں یا قرارداد پیش کر رہے ہیں, اور قرارداد کے اوپر بھی آپ کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے, آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے. مجھے آپ کی تکلیف پتہ ہے فلسطین کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے اپنے لیڈر نے ایک زائنسٹ کو لندن میں سپورٹ کیا تھا میئر الیکشن کے لیے. تو آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے ان باتوں کو. But I feel sorry for you people, because some things are not defendable. You can't defend his support for the Zionists. You can't. So I let it go. صادق جاوید بتا چکا ہے, وہ اپنے کنسرن ایکسپریس کر چکا ہے اپنے الیکشن میں, اور وہ اپنی تکلیف کا بھی اظہار کر چکا ہے when your leader did not support him as a Muslim Pakistani candidate. وہ بتا چکا ہے. So sir, with all honesty, یہاں صرف لیکچر بازی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر عوام کے مسئلوں پر بات بھی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا چاہیے. پیپلز پارٹی اس وقت اس پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں, جو عوام کو درپیش مسائل ہیں, اس کو لے کر پریشان ہے. ورنہ ہم بھی کسی کے نخرے برداشت نہیں کرتے. ہم صرف پاکستان کی سالمیت, پاکستان میں استحکام, پاکستان میں امن کے حامی ہیں, اور
ہر قیمت ادا کریں گے پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کو قائم رکھنے کے لیے. ہم آپ لوگوں کی طرح ہم خود غرض نہیں ہیں. ہم نہیں ہیں خود غرض, اور ہم ثابت کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. لیکن آپ لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ لوگوں کو بھی پاکستان کا سوچنا چاہیے. امریکہ کی کانگریس میں پاکستان میں مداخلت کی ریزولوشن آتی ہے تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں. اور ریزولوشن کون لاتا ہے؟ جو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے. ریزولوشن کون لاتا ہے؟ جس نے کئی بل پاس کیے اسرائیل کو ویپنائز کرنے کے, اور آپ یہاں خوش ہوتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا سپورٹر جو ہے کانگریس مین, اس نے ہمارے لیے وہاں پہ بات کی, اس نے بات کی, پاکستان میں مداخلت کی, اور آپ نے اسے ویلکم کیا. I say it's a shame that you have done this. پاکستان پیپلز پارٹی کو انہی عدالتوں سے بدترین فیصلے ملے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی, لیکن ایک بھی کارکن نے کسی پر حملہ نہیں کیا. خود کو آگ لگائی ہمارے کارکنوں نے, خود کو جلایا. لیکن آپ نے 9 مئی کو پورے پاکستان کو تنگ کر دیا. آپ نے وہ حرکتیں کی ہیں جو آج تاریخ کا حصہ بھی ہیں, اور ہماری نسلیں یاد بھی رکھیں گی کہ 9 مئی کو جو دہشت گردی اس ملک میں ہوئی. اب آپ اپنا دامن جھاڑ رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں وہ تو ہم میں سے تھے ہی نہیں. تو بھائی اگر آپ میں سے نہیں تھے تو توبہ کرو, اٹھ کے معافی مانگو. آپ نے آج تک معافی تو مانگی نہیں. آپ تو آج تک یہی نہیں, مطلب یہ آپ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی, جن لوگوں نے کالز کی, جن لوگوں نے لوگوں کو اشتعال دلایا, جن لوگوں نے لوگوں کو جمع کیا, آپ پھر کہیں کہ آپ ان کو سزا ملنی چاہیے. آپ کنڈیم کریں ان لوگوں کو, آپ مذمت کریں ان لوگوں کی جو پاکستان میں تباہی, بربادی, تقسیم اور نفرت پھیلاتا ہے. وہ محب وطن نہیں ہو سکتا. وہ محب وطن نہیں ہو سکتا. محب وطن وہ ہے جس کو ادارے نے پھانسی دی, اس نے کچھ نہیں کیا. محب وطن وہ ہے جس کے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا, عورتوں کو, مردوں کو کوڑے مارے گئے, اس نے ملک کو نقصان نہیں دیا. محب وطن وہ ہے جس کو اس ملک سے جانے پر مجبور کر دیا گیا, لیکن اس نے ملک کو نقصان نہیں دیا. محب وطن وہ ہے جو آج صدر کی کرسی پر ہے, 14 سال کی جیل کاٹ کر آیا ہے. وہ ہے محب وطن جو آج بھی مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ سیاسی ڈائیلاگ کرو. آپ آج بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں جیلوں کی. اچھا ہوتا کہ اپنے دور حکومت میں بھی آپ ان چیزوں کی مذمت کرتے. جب فریال ٹالپور صاحبہ کو عید کی ایک چاند رات پر لے جایا گیا تھا جیل, تو آپ اٹھ کے مذمت کرتے. آپ مذمت کرتے جب میری بہنوں کو نیب عدالت کے باہر اٹھا کر پولیس موبائل میں ڈالا گیا. آپ مذمت کرتے. آپ مذمت کرتے تو آج میں بھی کہتی کہ آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. آپ سلیکٹڈ بات کرتے ہیں. آپ جس طرح کی سلیکٹڈ حکومت ہے اسی طرح کے سلیکٹڈ لوگ ہیں, اسی طرح کی سلیکٹڈ اپوزیشن بات نہیں کرنا چاہتی تو ہم ایجنٹ کر دیں گے. آپ تشریف رکھیں, آپ کو موقع مل رہے گا, آپ کو اپوزیشن کو موقع ملے گا اپنا ویو کر بات کریں. آپ چیئر کو ڈکٹیٹ نہ کریں, اس طرح نہیں ہوگا. نے بھی توبہ کر لی. آپ لوگ ایسا ٹولہ ہے جس کو لانے والے بھی پریشان ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ان سے پاکستان کو پناہ چاہیے. آپ سے واقعی پاکستان کو پناہ چاہیے, کیونکہ آپ سے پناہ ملے گی تو پاکستان ترقی کرے گا. آپ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ انتشار پسندانہ ہے, نفرت آمیز ہے, اور آپ لوگ اس ملک میں جو بیج ایک ڈکٹیٹر نے بوئے تھے نفرت کے, اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. جس ڈکٹیٹر نے اس ملک کو مذہب کے نام پہ تقسیم کیا,
فرقے کے نام پہ تقسیم کیا, زبان کے نام پہ تقسیم کیا. آپ اسی ڈکٹیٹر کے پیروکار ہیں, آپ اسی کا میسج آگے لے جا رہے ہیں. آپ نے پاکستان میں نفرت کو پروان چڑھایا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جب حکومت میں آئے تو آپ صبر کا پیغام دیتے, لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا ایسی حکومت جو اپنے ہی بجٹ میں اپنی ہی بجٹ بکس اپوزیشن پہ پھینک رہی تھی. یہ پہلی مرتبہ آپ ہی کی حکومت جب تھی سلیکٹڈ, اس وقت یہ میں نے دیکھا, اور کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حکومت ہی اپوزیشن کو کتابیں مار رہی ہو. ہم نے وہ مناظر بھی اس اسمبلی میں دیکھے, افسوسناک مناظر. آپ کا لیڈر شاباشی ان لوگوں کو دیتا تھا جو زیادہ گالی دیتے تھے, جو زیادہ شور مچاتے تھے, اور جو بیچارے عزت دار تھے وہ کونا پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ انہوں نے گھر سے یہ تربیت حاصل نہیں کی تھی. لیکن آپ کا لیڈر ان کو کہتا تھا کہ گالی دو, جتنی بڑی گالی دو گے اتنی بڑی شاباشی ملے گی, یہ آپ کا اور اتنا بڑا عہدہ ملے گا. آپ کے اندر کی کہانیاں آپ ساری پتہ ہے ہمیں, ایسی بات نہیں ہے, ساری کہانیاں اندر کی باہر آ چکی ہیں. لیکن اس وقت ابھی بھی آپ بہت ٹائم ہے, ویسے ہمیں اتنی گندی کہانیاں سننی بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک کا, اس ملک میں ہمیں مرنا ہے, ہمیں جینا ہے. ہماری اولادیں اس ملک سے باہر نہیں بیٹھی ہیں, ہماری اولادیں عیاشی نہیں کر رہی ہیں کسی اور ملک میں. اگر اس ملک میں میری اولاد ہے تو بھی مجھے آپ کی اولاد کی فکر ہوگی, اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو مجھے کسی کی اولاد کی فکر نہیں ہوگی. آپ ان اصولوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اسے ایک شخص کے لیے آپ سارے اصول بھول جاتے ہیں. بھائی اس کے بچے بھی یہاں نہیں ہیں, اس کا یہاں کوئی, دیکھیے سب سے بڑا سرمایہ, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے, آپ کی اولاد ہوتا ہے. آپ کی اولاد آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. جب آپ اپنے بچوں کو اس میدان میں نہیں اتارتے تو آپ دوسروں کے بچوں کا سر مانگتے ہیں, دوسروں کے بچوں کی زندگیاں مانگتے ہیں, دوسروں کے بچوں کے آپ قربانیاں مانگتے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح کی سیلفش پالیٹکس اس ملک میں ختم ہونی چاہیے. جس نے اس طرح کی سیاست کی ہے, پہلے بھی کی تھی, لوگوں نے کہا تھا کہ فریج بیچو, ٹی وی بیچو, ہتھیار لو, مطلب جتنی نفرت پھیلائی گئی ہے, جتنی نفرت اس ملک میں پھیلائی گئی ہے, جتنی نفرت اس ملک میں پھیلائی گئی ہے, اور جس نے یہ منحوسیت پھیلائی ہے اس کا انجام برا ہوا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے, ماضی میں دیکھا ہے, اور ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. ایک کھوکھلے نعرے, یہ کھوکھلے نعرے, اب آپ بھی اس میں یقین نہیں رکھتے. ابھی یہ 2-4 نعرے لگاؤ گے, وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا آپ کا بزرگ ہے وہ دیکھے گا, شاباشی دے گا. میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی نوکری جو ہے بہت ضروری ہے, لیکن آپ کی پہلی نوکری اس ملک کے لیے ہونی چاہیے. آپ کی پہلی نوکری, آپ کی پہلی نوکری اس وطن عزیز کے لیے ہونی چاہیے. اس ایک گھمنڈی کو آپ خوش کرنے کے لیے بار بار یہ نعرے لگاتے ہیں, جو کھڑا ہوتا ہے پاکستان زندہ باد اور پھر دوسرا فتنہ زندہ باد. کیوں بھائی, کیوں فتنہ زندہ باد؟ یہ ملک زندہ باد, اس ملک کا امن زندہ باد, اس ملک کی خوشحالی زندہ باد, اس ملک کا نوجوان زندہ باد, اس ملک کا ہر فرد زندہ باد, اس ملک کی بیٹی زندہ باد, اس ملک کا بیٹا زندہ باد. پاکستان زندہ باد.